جی میرے خیال میں شاید آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے مختلف پروگراموں میں میں تقریباً 1 سال سے زیادہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ مہنگائی کا ایک ریلا آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے، نہیں تو یا کرنے کی ضرورت ہی. اب وہ چیز پھٹ کے سامنے آ گئی ہے. پورے خطے میں کسی ملک نے، بلکہ پوری دنیا میں کسی ملک نے اتنا اضافہ نہیں کیا 20% سے زیادہ اپنی پیٹرول اور ڈیزل کی دونوں قیمتوں میں. اور زیادہ سے زیادہ کچھ 2 سے لے کے 6% تک اضافہ ہوا ہے جو اس جنگ کے اوپر بنیاد بنائی گئی ہے. لیکن پاکستان میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک IMF کا ریویو بھی چل رہا ہے جس میں پاکستان کی جو ریونیو کلیکشن ہے FPR کی، وہ اس سطح تک نہیں پہنچی ہے، باوجود اس کے کہ IMF نے 2 مرتبہ اس کو ٹارگٹ کو کم کیا، ہدف کو کم کیا. تو وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے ان کی جان کہ یا تو یہ منی بجٹ لگائے جس میں ان کو جو قیمتیں انہوں نے IMF کو لاسٹ ریویو میں بتایا تھا کہ اگر ہم دسمبر تک یہ رقم پوری نہ کر سکے ریونیو کے ذریعے تو پھر ہم منی بجٹ دیں گے. اب منی بجٹ سے بچنے کے لیے جو ان کی پالیسی کا فیلئر کا نشان ہوگا، تمغہ ہوگا، اب یہ پوری پاکستان کی قوم کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو PTL ہے جس کے ذریعے سے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ شیئرنگ نہیں ہوتی صوبوں کے ساتھ جو NFC ایوارڈ میں ہوتی ہے، یہ مکمل پیسے مرکز کے پاس آتے ہیں. تو انہوں نے اب NFC ایوارڈ کا بھی پروسیس جو ہے وہ پیچیدہ ہو گیا کیونکہ صوبے تو نہیں مان رہے ہیں، چاہے وہ ایک ہی جماعت کے صوبہ حکمران کیوں نہ، وہ بھی نہیں مان رہے ہیں کہ جی ہم مرکز کو جو ہے ان کا پرسنٹیج بڑھا دیں. تو پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ PTL اور وہ غریب عوام سے اب وہ خسارہ جو کہ امیروں نے دینا تھا، جو یہ ناکام ہو گئے یہاں سستی کی بنیاد پر. ابھی FPR کے چیئرمین نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا کہ میں نام لے کے بتاؤں گا مجھے کون روک رہا ہے ریونیو کلیکٹ کرنے سے. وہ لے نا نام، کیوں نہیں لے رہے نام؟ کون روک رہا ہے ان کو؟ ظاہری بات ہے آپ اور میں تو نہیں روک رہے، کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ ان کو روک رہا ہے، نہیں تو وہ کیوں روکیں گے؟ تو وہ کون ہے اختیار کے ساتھ لبریز جو لوگ ہیں؟ وہ یہ حکومت ہے. تو وہ پیسے جو امیروں نے دینے تھے وہ اب غریبوں سے حاصل کیے جا رہے ہیں. اور دیدہ دلیری دیکھیں آپ کہ نہ کہ یہ کوئی تھوڑا بہت کچھ صرفے کی طرف جائیں. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کس قسم کی بیوقوفیاں ہیں؟ کیا پاکستان کی چاروں طرف جنگ چل رہی ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، ابھی انڈیا نے جنگ صرف سسپینڈ کی ہے، ایران کے ہمارا تیسرا بارڈر جو ہے وہ گرمائش اس کی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروپس لا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بتانا چاہیے ایز این اکانومسٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ پچھلے سال اپریل میں جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یعنی 12 مہینے پہلے اس مہینے سے، مارچ کے مہینے سے، یہ مہنگائی 0.3% تھی، یعنی 1% سے کم تھی. اور اس وقت انہوں نے 1 مہینے بعد بجٹ بنایا 2025 میں، یعنی جون میں جو پریزنٹ ہوا 9 جون کو جو بجٹ پریزنٹ ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے سال یعنی یہ جو مالی سال چل رہا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں 7.5% مہنگائی ہوگی. اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی انڈیا کے ساتھ، کوئی فلڈ نہیں آئے تھے، ان کو پہلے پتا تھا کہ ہم نے یہ کرنی ہے. اور لو اینڈ بیہولڈ کیا ہوا کہ پچھلا مہینہ جو فروری کا گزرا ہے اس میں 7% مہنگائی کی شرح بڑھ گئی، یعنی 0.3% سے 7% تک. تو یہ کتنے گنا اضافہ ہے؟ یہ ہوش اڑا دینے والا گنا اضافہ ہے، 20-25 گنا اضافہ ہے، یہ 22,500% صرف 1 سال کے اندر اندر. اور اب انہوں نے یہ جو مہنگائی کا بم دیا ہے جس میں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر پیٹرول کی قیمت، یہ ریسرچ ہے پاکستان کی، میں ایز این اکانومسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 1% تیل کی قیمت بڑھتی ہے، ڈیزل کی یا پیٹرول کی، تو تقریباً تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں لیکن تقریباً 1% مہنگائی بھی بڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ 7% فروری میں تھی تو اس کا 1% میں تقریباً 0.3% بنتا ہے، تو وہ 1%. تو اگر 20% آپ لیں تو یہ تقریباً صرف ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے 2.5% مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور پیٹرول کا علیحدہ اس میں جمع کر لیں تو تقریباً یہ 5% پر تو ہو جائے. تو ہم ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو جب تک ابھی جو ماضی کی مہنگائی کی بلند ترین سطح تھی اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوا نہیں ہے. اس پہاڑ کے نیچے لوگ ابھی تک دبے ہوئے ہیں. تو یہ انہوں نے اگلا ریلا تیار کر لیا، تو ہم کدھر جائیں؟ یہ کیسے چلے گا کام؟
اور ان کی تمام پالیسیاں چیپی لگانے والی ون آف ہے, 2 مہینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ان کی الیکٹریسٹی کی جو تھیفٹ کی پالیسی ہے وہ یہ کبھی 45 ارب کی 2 مہینے کی ریلیف دیتے ہیں, کبھی یہ 50 ارب کی 2 مہینے کی ریلیف ہوتی ہے, کبھی آئی ایم ایف اس کو ختم کر دیتا ہے, کبھی آئی ایم ایف اس کو الاؤ کرتا ہے. یہ 2 مہینے کر کے انہوں نے 2 سال نکال دی. ان کے پاس کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے. اور ایف پی آر میں انہوں نے جو ترغیب, لفظ ترغیب ہے انسینٹیو کے لیے, ترغیب جو انسینٹیو نظام دیا ہے وہ چونکہ یہ مرہون منت ہے پی ایس آفیسر